سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے جن کا مقام، کیوں نہ ان پر پڑے چوم کر ہم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واما بنعمة ربك فحدث، صدق الله ومولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہماری پہلی ویڈیو میں آپ حضرات نے شہر آدونی کی شاہی جامع مسجد کے چند کتبوں یعنی بڑی کمانوں کے اوپر اور سیڑھیوں کے راستے پر بنے دروازوں کے ارد گرد منقوش آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ کو ملاحظہ فرمایا۔ آج اسی عظیم الشان مسجد کے دیگر کتبے یعنی بڑی کمانوں کے دائیں بائیں اور کمانوں کے بالکل سرے پر منقش قرآنی صورتیں اور آیات مبارکہ اور اسماء مقدسات کے دلکش نظاروں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک گزارش آپ سے یہ کہ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب فرما لیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری آپ تک محدود نہ ہو، دوسروں تک پہنچے۔ معزز ناظرین، آئیے کمانوں کی ترتیب دائیں جانب سے 1 2 3 4 اور 5۔ پہلی کمان کے دائیں اور بائیں جانب جو خوبصورت نقش آپ کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اس نقش میں قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف سورت یعنی سورہ ناس منقوش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ پہلی کمان کے بالکل سرے پر موجود جو دلکش نقش سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ آیت پاک یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ دوسری کمان کے دائیں اور بائیں جانب ایرانی فن تعمیر کا مظہر اور دلچسپ نقش جو ناظرین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ نقش اسماء صفات باری تعالیٰ میں سے ایک اسم یعنی یا فتاحو ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ شہر آدونی کے سلطان قطب الدوائر اشرف المعاصر سید برحق سید شاہ طاہر قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے معمولات میں سے یہ بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے دو نام یعنی یا فتاح یا حافظ، یہ حضرت کے معمولات میں سے ہیں، ڈیلی حضرت اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، یہ مورخین کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب چونکہ ایک اللہ کا ولی جن اسماء مبارکات کو اپنے ورد میں رکھا ہے، تو ان اسماء مبارکہ کی کچھ خصوصیات جاننا بھی مناسب سمجھتا ہوں، اسی لیے آپ کی خدمت میں یا فتاح اور یا حافظ کے فوائد، چند فوائد آپ کی پیش خدمت ہے۔ یا فتاح، یہ اسم پاک امتحان دینے والوں، وکیلوں، مناظروں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والوں، مفکروں، مبلغوں، مقرروں کے لیے نور کا کام کرتا ہے، اور جو اس اسم اعظم کا کثرت سے ورد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ تیسری چیز یہ، جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تبارک یعنی سورہ ملک کی تلاوت کرے، پھر نماز سے فارغ ہو کر اس اسم اعظم کو یعنی یا فتاح کو 480 پر 9 مرتبہ پڑھے گا، تو اس ذکر کی برکت سے ساری پریشانیوں سے وہ چھٹکارا پائے گا، اور جتنے بھی اس کی مشکل کام ہیں سب آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے دوسری کمان کے بالکل سرے پر بڑے خوبصورت انداز میں سورہ حجر کی آیت نمبر 46 یعنی ادخلوها بسلام آمینین منقوش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ تیسری کمان کے دائیں اور بائیں جو جاذب النظر نقش ہے وہ قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف صورت یعنی سورہ اخلاص ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تیسری کمان کے بالکل سرے پر جو نقش زائرین کی توجہ کا مرکز ہے وہ بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چوتھی کمان کے ارد گرد جو نقش ہیں، فنکاری میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ باری تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یا حافظ ہے۔ اب چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا سرکار شاہ طاہر قادری علیہ رحمت الرضوان کے معمولات میں سے، ان کے ذکر و اوراد میں سے 2 اسم اعظم یعنی یا فتاح یا حافظ ہے۔ یا فتاح کے متعلق آپ نے چند خصوصیات سماعت فرمائی تھیں، اب یا حافظ کے بارے میں فضائل آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس اسم اعظم کا عامل ظالم کے خوف سے ہمیشہ دور رہتا ہے، یعنی اسے کسی ظالم سے خوف نہیں ہوتا، اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ، بچوں کو خلل و آسیب اور بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کی تعداد کے مطابق اگر اس اسم اعظم کو ذکر کیا جائے یعنی یا حافظ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کام
آسان فرما دے گا اور ہر طریقے کی مشکل بلا وبا سے محفوظ فرمائے گا، شیطانی وسوسوں سے، سانپ بچھو جتنے بھی زہریلی کیڑے مکوڑے جانور ہیں ان سے حفاظت فرمائے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے سب سے آخری کمان یعنی 5ویں کمان کی جو ارد گرد جو خوبصورت نقش آپ کی نگاہوں کا مرکز ہے، وہ نقش قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف سورت سورہ ناس ہے، جو پہلی کمان میں ہے، وہی بعینہ یہاں بھی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب آخری کمان یعنی 5ویں کمان کے بالکل سرے پر موجود جو دلکش نقش آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 110 یعنی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لکھا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ ہمارا دوسرا ویڈیو تھا، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں اور ویڈیو آئیں گے۔ وہ ویڈیو شاہی جامع مسجد کی کمانوں کے اوپر، سب سے اوپر جو کالے پتھروں میں فارسی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، وہ 15 پتھر ہیں یا 15 تختیاں ہیں، اس میں سدی مسعود خان قادری کے بارے میں حضور اشرف المعاصر سید برحق شاہ طاہر قادری علیہ رحمۃ الرضوان نے ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مسجد کے سن تاسیس یعنی یہ مسجد کس سن میں تعمیر کی گئی، کتنا ٹائم لگا، وہ بھی قرآن شریف کی آیتوں کے عدد کو نکال کر اس کے مطابق اس کو دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ العزیز 3 تختیوں کے بارے میں ایک ویڈیو یعنی 5 ویڈیو پر مشتمل وہ جانکاری آپ کی خدمت میں جلد از جلد آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم مجھ سے خدمت کے قدسی کرے